ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کے پاس ایران کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بقائی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت کا متن واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ابتدا ہی سے واضح کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کی ذمہ داری ایران کی ہوگی، تاہم اس معاملے پر عمان کے ساتھ مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک سے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس ایرانی نژاد امریکی شہری کی ایران کی جیل سے رہائی کی خبریں سامنے آئی ہیں وہ نہ تو قیدی تھا اور نہ ہی اس کے خلاف جاسوسی کے الزامات تھے۔ بقائی نے کہا کہ اس معاملے میں میڈیا رپورٹس درست نہیں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کے پاس ایران کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بقائی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت کا متن واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ابتدا ہی سے واضح کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کی ذمہ داری ایران کی ہوگی، تاہم اس معاملے پر عمان کے ساتھ مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک سے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس ایرانی نژاد امریکی شہری کی ایران کی جیل سے رہائی کی خبریں سامنے آئی ہیں وہ نہ تو قیدی تھا اور نہ ہی اس کے خلاف جاسوسی کے الزامات تھے۔ بقائی نے کہا کہ اس معاملے میں میڈیا رپورٹس درست نہیں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کے پاس ایران کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بقائی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت کا متن واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ابتدا ہی سے واضح کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کی ذمہ داری ایران کی ہوگی، تاہم اس معاملے پر عمان کے ساتھ مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک سے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس ایرانی نژاد امریکی شہری کی ایران کی جیل سے رہائی کی خبریں سامنے آئی ہیں وہ نہ تو قیدی تھا اور نہ ہی اس کے خلاف جاسوسی کے الزامات تھے۔ بقائی نے کہا کہ اس معاملے میں میڈیا رپورٹس درست نہیں ہیں۔